بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جو اس کو فوری ملے وہ اس کو ترجیح دیتا ہے، اور جو اس کو تاخیر سے ملے وہ اس کو پسند نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر فوری ملنے والی چیز تھوڑے وقت کے لیے مل رہی ہو، تاخیر سے ملنے والی چیز ہمیشہ کے لیے مل رہی ہو، تو تاخیر سے ملنے والی چیز زیادہ اچھی ہے۔ آپ مجھے موٹر سائیکل دیں کہ آپ شہر سے ہو کے آؤ، پھر آ کے واپس کرو، اور آپ مجھے 6 مہینے کے بعد ایک نئی موٹر سائیکل ہدیہ کریں، اس شرط پر کہ ابھی نہیں دوں گا، ابھی آپ چنچی میں جائیں، پیدل جائیں، تو بتائیے ان دونوں موٹر سائیکلوں میں سے بہتر کون سی موٹر سائیکل ہے؟ بس یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آخرت کے لیے محنت کرنا آسان ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں حضرات صحابہ کو آ گئی تھی، اس لیے حضرات صحابہ ہمیشہ آخرت کے طلبگار رہتے تھے، اور دنیا سے ان کی طبیعت ہی نہیں تھی، اور اگر دنیا جب آنے لگی تو رویا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کو جب دنیا ملنے لگی، دنیا کی ریل پیل شروع ہو گئی، تو حضرات صحابہ رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری ان محنتوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ اور قیصر دونوں طاقتیں ٹوٹیں، ان کے خزانے مدینے آئے اور مسلمانوں میں تقسیم ہوئے، اور مسلمانوں کا فقر و فاقہ دور ہوا، تو حضرت عمر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ اچھی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، اگر یہ اچھی ہوتی تو سب سے اچھے کے پاس آتی، سب سے اچھے میرے حضور ہیں، سب سے اچھے ہمارے حضور ہیں۔ سب سے اچھے کون ہیں؟ سب سے اچھے ہمارے حضور ہیں۔ اچھوں کو اچھی چیز سجتی ہے، اگر یہ اچھی ہوتی تو میرے نبی آخری دن بھی فاقے سے نہ ہوتے، میرے نبی کا پیٹ آخری دن بھی خالی نہ ہوتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن مسلسل پیٹ بھرنے جتنی جو کی روٹی بھی نہیں ملی، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے گئے، آخری دن بھی نہیں۔ ایک دفعہ کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، تو بڑے اچھے اچھے کھانے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مصعب بن عمیر تو بڑے شہزادے تھے، بڑے مالدار، بڑے پیسے والے تھے، ماں باپ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا ان سے پیار کرتے تھے، مہنگے مہنگے کپڑے، مہنگی مہنگی خوشبوئیں ان کو دلاتے تھے، لیکن مجھے یاد ہے جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، کہتے مصعب بن عمیر حضور کے سامنے سے گزر گئے، اور لباس ان کا کیا تھا اس وقت؟ ایک چادر انہوں نے نیچے پہنی ہوئی تھی، ایک چادر اوپر اڑی ہوئی تھی، جیسے احرام کی چادریں ہوتی ہیں۔ اوپر جو چادر تھی وہ چادر ایک جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کافی بڑی، اور جہاں سے پھٹی ہوئی تھی وہاں پیوند لگانے کے لیے کپڑا ملا نہیں، تو چمڑا لگا دیا وہاں پہ،
اب یہ والی چادر جس پہ پیون بھی چمڑے کا تھا وہ اوڑھ کے جب سرکار کے سامنے سے گزرے تو وہ تو گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہے مصعب، تیری دین کے لیے قربانی، مجھے یاد ہے تیرا وہ زمانہ بھی جب تو بڑا شہزادہ تھا، تیرے ماں باپ تجھ سے بہت پیار کرتے تھے، تیرا لباس مکے کے لوگوں میں سب سے مہنگا ہوا کرتا تھا۔ آج دین کے لیے تیرا حال یہ ہے کہ تیری چادر میں پیوند ہے اور وہ بھی چمڑے کا۔ یہ کہہ کر حضور رونے لگے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی میں غزوہ احد میں حضرت مصعب شہید ہوئے، جسم کے 4 ٹکڑے ہوئے۔ کتنے ٹکڑے ہوئے؟ ہمارے نبی نے مقدمے کا جو امیر بنایا حضرت مصعب بن عمیر کو بنایا، جو لشکر کا اگلا جتھا تھا اس کے امیر حضرت مصعب تھے۔ امیر کے پاس جھنڈا ہوتا ہے اور جھنڈے کا گر جانا یہ شکست شمار ہوتا ہے۔ تو کفار پہلے تو بھاگ گئے تھے، پھر بعد میں خالد بن ولید پیچھے سے لا کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوئے، مسلمان حواس باختہ ہو گئے اور پھر مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مسلمانوں کے جو آگے تھے وہ حضرت مصعب تھے، جھنڈا ان کے پاس تھا۔ اب جب مسلمان ادھر ادھر بھاگنے لگے تو کفار نے دیکھا کہ اب مسلمان تو اب نہیں ٹھہر سکتے میدان میں، اب جھنڈے کو بھی گرانا چاہیے تاکہ قانونی طرح سے ان کے لیے شکست طے ہو جائے۔ چنانچہ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے حضرت مصعب بن عمیر کے مونڈھے پہ تلوار ماری، دائیں مونڈھے پہ یہاں پر تلوار ماری تاکہ جھنڈا گر جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے جب تلوار کو آتا دیکھا تو فوراً اس میں پکڑ لیا اور یہ بازو کٹ گیا۔ اس نے اس پہ بھی حملہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کے جھنڈے کو بلند رکھا، جھنڈا نہ گرے، سرکار کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، مگر اس نے بیچ میں تلوار مار کے 2 ٹکڑے کر دیا تو پھر جھنڈا گر گیا۔ آپ علیہ السلام جنگ کے ختم ہونے کے بعد شہیدوں میں چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون کون شہید ہوئے۔ گھومتے گھومتے جب حضرت مصعب بن عمیر کی مبارک ٹکڑے ہوئی لاش کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہی جملے یہاں بھی دہرائے۔ فرمایا، مصعب، مجھے تیرا وہ دور یاد ہے جب تو 200 درہم کے کپڑے پہن کے مکے کی گلیوں میں پھرتا تھا، دنیا تجھے دیکھتی رہ جاتی تھی، تیرے ماں باپ تجھے مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں خرید کے دلاتے تھے اور تو وہ لگا کے گلیوں میں گھومتا تھا، تیری بڑی عزت تھی، بڑی شان تھی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں اور تجھے کفن دینے کے لیے میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو کھانے قسم کے آئے تو حضرت مصعب بن عمیر کی اچانک یاد آ گئی تو فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر تو بڑے شہزادے تھے، لیکن جب دنیا سے گئے تو کفن بھی نہ ملا، اور ملا تو وہ اتنا چھوٹا کہ سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ کہہ کے بہت روئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت روئے، ساتھ والے بھی روئے، کھانا دھرے کا دھرا رہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھ کے چلے گئے، کہنے لگے میں کیسے کھانا کھاؤں، جبکہ مصعب بن عمیر جو ہم سے بہتر تھے وہ اس حال میں گئے کہ ان کو کفن بھی نہ ملا اور ہم کھانے کھاتے رہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا وقتی ہے، دنیا کا آنا یہ کوئی بہت بڑا انعام نہیں ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے میرے نبی، ہرگز ان کی دنیا کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھنا، یہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دی ہوئی ہے، یہ ان کا امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے مال و متاع میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ تیرے رب کے ہاں جو ملنے والا ہے نا
وہ وقتی نہیں ملے گا، چند دن کے لیے نہیں ملے گا، چند سالوں کے لیے نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا، اور پھر پرانا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا، اور ختم نہیں ہوگا، اور چھوٹے گا نہیں، بلکہ اس کی جدت بڑھتی جائے گی، اس کا حسن بڑھتا جائے گا، اور وہ چیز ہمیشہ پاس رہے گی۔ تو دنیا ہے عارضی، آخرت ہے باقی۔ اب بتائیے، اپنی زندگی کی ساری صلاحیتیں ان دونوں میں سے کس پہ خرچ کرنا عقل مندی ہے؟ آخرت۔ اس وقت مادیت کی ہوا ہے، مادیت کی فضا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بس یہ والی زندگی اچھی ہو جائے، باقی آخرت میں تو ویسے ہی اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لگا دیں اس کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ زندگی اچھی ہو جائے، باقی آخرت میں تو پیر صاحب ویسے ہی چھڑا لیں گے، کوئی کہتے ہیں سرکار چھڑا لیں گے، کوئی کہتے ہیں پیر صاحب چھڑا لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان کو ڈراؤ۔ یہ آیت اترتے ہی آپ گھر سے باہر نکلے، حضرت فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، فاطمہ جہنم سے بچنے کی تیاری خود کر، میں قیامت کے دن تجھے کچھ نہیں دے سکوں۔ پھر آپ اپنی پھوپھی کے دروازے پہ آئے، حضرت صفیہ کے دروازے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی والدہ کے دروازے پہ، اور فرمایا، یا صفیہ بنت عبد المطلب انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، او میری پھوپھی اپنے جہنم سے بچنے کا سامان تیار کر، اس لیے کہ میں قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکوں گا تمہاری۔ آخرت کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اور دنیا جو عارضی ہے، وقتی ہے، اور طے شدہ ہے، پہلے سے طے شدہ ہے کہ کتنی ملنی ہے، اس کے لیے ساری صلاحیتیں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آخرت جس کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق جد و جہد کے ساتھ ہے، جس کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہیں غفور الرحیم میں دے دے گا۔ اور دنیا جس کے لیے جو طے ہو چکی ہے، جس کی تقسیم ہو چکی ہے، جو مقرر ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، آدم کے بیٹے میں نے تجھے عبادت کے لیے بنایا ہے، تو دنیا کے کھیل میں اپنا وقت ضائع نہ کر۔ وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دیا ہے، زیادہ تھکنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، روزی تقسیم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الرزق لیطلب المرء کما یطلبہ الموت، او کما قال، آپ فرماتے ہیں کہ موت رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ ایک آدمی کو ڈاکٹر کہیں کہ بھئی اب آپ نا 1 ہفتے میں مر جائیں گے، آپ کے پھیپھڑے بھی ختم، گردے بھی ختم، جگر بھی ختم، سب چیزیں ختم ہو گئی، اب آپ نے مر جانا ہے، بس چند دن کے آپ مہمان ہیں۔ وہ یہاں سے دوڑ لگائے، کرائے پہ گاڑی لے، اور چل سو چل کے پی کے چلا جائے، خیبر پختونخوا چلا جائے، باڑہ چلا جائے، وہاں سے آگے میدان تیرا چلا جائے، دور دراز علاقہ، پہاڑ، کسی غار میں جا کے اندر بیٹھ جائے تاکہ اسرائیل نہ آئے۔ کیا خیال ہے، بچ جائے گا؟ غار میں جانے کے بعد بھی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وقت مقرر پہ آئے گی یا اسرائیل کو ڈھونڈنے میں دیر لگے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل لکم میعاد یوم، کہہ دیجئے تمہارے جانے کا وقت مقرر ہے، ٹل نہیں سکتا۔ لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو جس وقت مرتا ہے اس نے اسی وقت مرنا تھا۔ ابھی تو گاڑی لگنے سے مرا ہے، گاڑی نہ لگتی تو بھی مر جاتا۔ ابھی تو گولی لگنے سے مرا ہے، گولی نہ لگتی تو بھی مر جاتا۔ ابھی تو ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، ہارٹ اٹیک نہ ہوتا تو بھی مرنا تھا، اسی وقت میں مرنا تھا۔ ابھی تو اس نے دریا میں چھلانگ مار کے خودکشی کی ہے، اس سے مرا ہے۔ خودکشی نہ کرتا تو بستر پہ بیٹھے بیٹھے بھی اسی لمحے اس نے مرنا تھا۔ لکم میعاد یوم، تمہارے مرنے کا دن مقرر ہے۔ اب جیسے موت سے نہیں بچ سکتے،
میرے دوستوں روزی سے بھی نہیں مل سکتی، روزی نے ملنا ہے۔ جب انسان کا گمان یہ بن جاتا ہے کہ کروں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کرواتے ہیں پھر دیتے ہیں۔ جب بندہ یہ گمان کرتا ہے اللہ دے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے کرم سے دے گا، اپنے فضل سے دے گا، تو اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی اسے دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ پاک کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندوں کا کوئی مستقل انظام ہوتا ہے؟ پرندوں کا کوئی مستقل انظام ہوتا ہے؟ مستقل ایک جگہ ہے جہاں سے پرندہ جا کے روزی لیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جیسے پرندوں کا مستقل انتظام نہیں ہے، پھر بھی کبھی پرندہ خالی پیٹ نہیں ہوتا۔ تغدو خماسن، جاتے ہیں خالی پیٹ، وتروح بطانا، آتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ۔ جیسے اللہ ان کا پیٹ بھرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایسے اللہ ہماری بھی ضرورتیں پوری کرے گا اگر ہم اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جیسے دکان پلنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی دعا بھی پلنے کا ذریعہ ہے۔ دکان سے پلتا ہے نا آدمی، دعا سے بھی پلتا ہے۔ جیسے دکان پلنے کا ذریعہ ہے، نماز بھی پلنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے انگریزی پڑھنا، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لینا اور پھر سرکاری نوکریاں کرنا یہ پلنے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بھی پلنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لم انس من عصانی فکیف من اطاعنی، اے آدم کے بیٹے میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا، تو میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ فرعون کی روٹی میں نے بند نہیں کی، تیری کیسے کر دی؟ میں نے فرعون کی روٹی بند نہیں کی، ابو جہل کی روٹی بند نہیں کی، ابی بن خلف کی روٹی بند نہیں کی، ابو لہب کی روٹی بند نہیں کی۔ جب تو روز 5 دفعہ مجھے سجدے کرے گا اور مجھ سے دعائیں کرے گا، میرے کلام کو پڑھے گا، میرا کلام پڑھائے گا، میرے دین کی محنت اور خدمت کرے گا، تو میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، آپ دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے اہل اللہ ہیں کہ نہ ان کے پاس پراپرٹیاں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دکانیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی زمینیں ہیں، اللہ ان کو پال رہا ہے۔ ہمارے عبدالوہاب صاحب جب دنیا سے گئے تو 1 انچ بھی ان کی ملکیت میں نہیں تھا، 1 انچ، 1 بالشت 1 انچ بھی ان کی ملکیت میں نہیں تھا، اور زندگی انہوں نے بادشاہوں والی گزاری۔ تو دنیا مقدر سے ہے، آخرت محنت سے ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمان ماں باپ کا جو رجحان ہے نا، وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالنے کا ہے، انگریزی پڑھانے کا ہے، افسر بنانے کا ہے، سرکاری ملازم بنانے کا ہے۔ عام طور پر یہ رجوع ہے۔ اسکول اتنے ہیں کہ گلی گلی اسکول بن گئے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں کی بھرمار ہے، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہ اس وقت سب سے زبردست بزنس ہے، زبردست بزنس ہے۔ اتنا لوگ کماتے ہیں ان اسکولوں سے کچھ نہ پوچھو، اور ہم اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا ڈالے چلے جاتے ہیں صرف اس شوق میں کہ میرا بچہ سرکاری افسر بنے گا، سرکاری ملازم بنے گا، ذرا عزت سے روٹی کھائے گا۔ میرے بھائی، جس کے مقدر میں عزت کی روٹی ہے اس کے لیے سرکاری ملازم ہونا ضروری نہیں ہے، اور جس کے ذمے در در کے دھکے ہیں اس کے لیے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے ڈگریاں لیے ہوئے در در کے دھکے کھا رہے ہیں، اور بہت سے انگوٹھا چھاپ ارب پتی اور کروڑ پتی ہیں۔ اس لیے رزق اور روزی کا تعلق انسان کی کوشش، انسان کی ذہانت، انسان کی فطانت، انسان کی صلاحیتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر رزق کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا اور علم کے ساتھ ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ حضرت علی انتہا درجے کے ذہین تھے۔ صحابہ میں حاضر جوابی میں اگر درجات رکھے جائیں تو 1 نمبر پر حضرت علی ہے۔ ایسے جواب دیتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے، ایسے ذہین تھے۔
ہمارے نبی نے ان کو علم کا دروازہ بتایا ہے، ایسے وہ علم والے تھے۔ فیصلہ کرنے کے لیے دو لڑے ہوں میں فیصلہ کرنے کے لیے بہت دماغ چاہیے ہوتا ہے، سارے احوال کو سامنے رکھ کر پھر ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہیں نا انصافی نہ ہو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اقضاہم علی، میرے صحابہ میں سب سے اچھے فیصلے کرنے والا وہ علی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر روزی کا تعلق، مالداری کا تعلق اگر عقل اور سمجھ اور علم کے ساتھ ہوتا تو میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا۔ حالانکہ حضرت علی کتنے غریب تھے۔ اس لیے میرے دوستو، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری کوششیں آخرت کو بنانے میں خرچ کرے، اور آخرت کو بنانے کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محنت وہ ہے کہ جب انسان کرے تو اجر ملے، جب چھوڑ دے، مر جائے، چھوڑ دے تو اجر ملنا بھی بند ہو جائے۔ اور ایک محنت آخرت کی یہ ہے کہ جب کرتا ہو تب بھی مل رہا ہو، جب دنیا سے چلا جائے نا تب بھی وہ سلسلہ چلتا رہے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ جب یہ سرکاری ملازمین ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا تو ان کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں، پینشن ملتی ہے، بہت سارے پیسے ملتے ہیں، پھر یہ پیسے کسی کاروبار میں انویسٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے پڑے رہیں گے تو ختم ہو جائیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے تو محفوظ بھی رہیں گے، اور اس سے پروفٹ بھی آتا رہے گا، نفع بھی آتا رہے گا، اور کام بھی چلتے رہیں گے، خرچے بھی نکلتے رہیں گے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اسی طرح جو آخرت کے سمجھدار ہیں، جو جنت کے سمجھدار ہیں، جو دین کے سمجھدار ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ جو وہ نیکیاں کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کا کھاتا کھلا رہے، اور دھڑا دھڑ نیکیاں ان کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین ایسی صورتیں ہیں کہ جب مر جائے گا تب بھی اس کے اعمال نامے کھلے رہیں گے اور نیکیاں اس میں درج ہوتی رہیں گی۔ تین صورتیں۔ قبر میں چلے گئے ہیں لیکن اعمال نامے میں ابھی بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ مر گئے ہیں لیکن اعمال نامے میں ابھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ جائے، کتاب لکھی، کسی کو علم سکھا دیا، کسی کو قرآن یاد کرا دیا۔ اب یہ جو بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اب ان کے قاری صاحبان دنیا سے عام طور پہ یہی ہے کہ بڑا پہلے جاتا ہے، چھوٹا بعد میں جاتا ہے۔ قاری صاحب پہلے چلے گئے تو بتائیے قاری صاحب کا اعمال نامہ بند ہوگا یا کھلا رہے گا؟ بند ہوگا یا کھلا رہے گا؟ اور جنہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا وہ دنیا سے جائیں گے، اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ جتنی کر لیں بس وہی، کتنی بڑی کمائی کر لی انہوں نے۔ جو لوگ مکاتب کے قراء اور حفاظ کو حقیر جانتے ہیں، مسجد کے ائمہ کو حقیر جانتے ہیں، علماء کو حقیر جانتے ہیں، قرآن پڑھانے والوں کو، نورانی قاعدہ پڑھانے والوں کو حقیر جانتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا مرنے کے بعد جب یہ ان کی کروڑوں نیکیاں اور اس کی وجہ سے ان کے بلند درجات کو دیکھیں گے تو اس وقت افسوس کریں گے کہ یار عقل مند تو یہ نکلے۔ ہمیں جس استاد صاحب نے دعائے قنوت یاد کرائی، التحیات یاد کرایا، سورہ فاتحہ یاد کرائی، ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کا انتقال کوئی 90s میں ہوا ہے، پتہ نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ہوا ہے، 90 سے بھی پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب جتنی نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سارا اجر ان کو مل رہا ہے۔ ہم نے جن شاگردوں کو یاد کرایا ان کا اجر بھی ان کو مل رہا ہے، وہ آگے جن کو یاد کرائیں گے ان کا اجر بھی ان کو ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی کمائی کر لی۔ یہ سمجھدار لوگ ہیں۔ ہم سمجھدار اسے سمجھتے ہیں جب تھوڑے پیسوں پہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور چڑھتے چڑھتے بڑھتے بڑھتے ارب پتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کمال آدمی ہے، کیسا نصیب ہے اس کا، کیسی قسمت ہے اس کی، دیکھو کتنا سمجھدار ہے، کتنا سمجھدار ہے۔ لیکن صحیح سمجھدار وہ ہیں کہ جنہوں نے تھوڑی محنت کی اور اجر برس کا وہ کماتے رہے۔ علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گئے جس کا نفع ملتا رہا،
اور پھر ان کو اجر ملتا رہا۔ دوسری چیز صدقۃ جاریہ، ایسا کام کر گئے کہ جو چلتا رہا اس کا اجر ملتا رہا۔ مسجد بنا دی، جب تک مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی اجر ملتا رہے گا۔ مدرسہ بنا دیا، جب تک بچے پڑھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا۔ ہسپتال بنا دیا، جب تک غریبوں کا علاج ہوتا رہے گا اجر ملتا رہے گا۔ پانی کا کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا۔ نل کا ہینڈ پمپ لگوا دیا، جب تک لوگ اس کا پانی پیتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے، اجر ملتا رہے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کو ایک دفعہ ایک زخم ہوا اور وہ زخم ہر وقت اس سے خون بہتا رہتا تھا۔ بڑے علاج کر لیے لیکن خون رکتا ہی نہیں تھا، رستا رہتا تھا ہر وقت زخم۔ تو بڑے پریشان ہوئے، علاج کر کر کے تھک گئے، زخم ٹھیک نہ ہوا۔ ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا پانی کا انتظام کرو لوگوں کے لیے، یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کو اٹھے اور کنویں کا انتظام کیا، کنواں کھدوایا، وہ پانی لوگ استعمال کرنے لگے، کنواں کھدتے ہی زخم رک گیا۔ صدقۃ جاریہ، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ان دونوں سے زیادہ طاقتور ہے، طاقتور چیز آخر میں لائی جاتی ہے، مہمان خصوصی آخر میں آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اور ایسی نیک اولاد جو ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد چھوڑ جانا جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے، اس سے ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کا والد اس کے پڑھنے پہ کبھی تیار نہیں ہوا۔ ایک دفعہ آیا، اس کا نانا آیا گالیاں دیتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا مدرسے میں۔ مجھے ساتھی نے کہا آپ ایک طرف ہو جائے، آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ وہ خواہ خواہ کے بدتمیزی کرے گا۔ میں مسجد میں چلا گیا، یہ مدرسے میں آیا، بہت شور مچانے لگا، کہاں ہے مولانا صاحب، میں دیکھوں گا، کہاں ہے، مجھے ملو ان سے، میرے بچے کو برباد کر رہا ہے۔ بہرحال چیختا رہا، چلاتا رہا، بچے سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ بچے نے کہا ابھی چلتا ہوں۔ وہ بھاگ کے چپکے سے آیا میرے پاس، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا چلے جاؤ، پھر اللہ سے مانگو۔ بچہ چلا گیا اس کے ساتھ، نہ اس کی ماں راضی، نہ اس کا باپ راضی، نہ اس کا نانا راضی، اس کے گھر میں کوئی بھی راضی نہیں۔ کہنے لگے پھر کیا ہوگا، آخر میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ گھر جائیں لیکن گھر کھانا نہ کھائیں، ناشتہ نہیں کریں گے، پھر دوپہر نہیں کھائیں گے، رات کو نہیں کھائیں گے، پھر اگلے دن بھی ناشتہ نہیں کریں گے، اگلے دن بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، اگلے دن بھی رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، تو ماں کی مامتا ضرور حرکت میں آئے گی۔ کہنے لگے ٹھیک، وہ گھر چلا گیا۔ اب کھانا نہیں کھا رہا، بیٹا کھانا کھاؤ۔ نہیں میں نے نہیں کھانا، میرا دل نہیں کر رہا۔ 1 2 3 24 گھنٹے اماں کے پیٹ میں کھلبلی مچنا شروع ہو، ماں پریشان ہونا شروع ہو، بیٹا کچھ کھاؤ، کمزور ہو جاؤ گے، تم مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، کھاؤ نا، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا امی آپ نے مجھے حضور کا علم سیکھنے سے روک دیا ہے، میں کیسے کھانا کھاؤں، مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ کہا بیٹا تو نے جو کچھ کرنا ہے کر، کھانا تو کھا۔ چنانچہ ماں اس کی وکیل بن گئی اور اس نے کھانا کھایا، خوشی خوشی انہوں نے اس کو اجازت دی، یہ جا کے مدرسے میں پڑھا۔ لیکن نانا اور باپ اب بھی ویسے کا ویسا، ماں نے بیچاری نے، چونکہ وہ محبت کر رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کے والد نے ساری زندگی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کی شان یہ عالم بن گیا۔ عالم بن آخری سال میں پڑھ رہا تھا کہ والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ مجھے خود اس نے بتایا کہ جب ایک دفعہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا ابو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بیٹا تیرے تو خیر اللہ نے بخش دی۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولادیں اتنی بڑی کمائی ہے، اتنی بڑی کمائی ہے، اتنی بڑی کمائی ہے کہ وہ لوگ خون کے آنسو روئیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کی، ان کو صحیح علم نہ دیا، ان کو اللہ کے ساتھ نہ جوڑا، ان کو دین کے ساتھ نہ جوڑا، ان کو دنیا کے شوق میں دین سے دور رکھا، دین سے کاٹے رکھا۔ خدائے پاک کی قسم یہ مرنے کے بعد خون کے آنسو روئیں گے۔ اور جن ماؤں نے
جن باپوں نے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ لگایا، ان کو دین سکھایا، ان کو اللہ والا بنایا، ان کی صحیح تربیت کی، ان کو نیک بنایا، یہ جب کل قیامت کے دن پیش ہوں گے، ساری دنیا ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھے گی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، حافظ قرآن جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا اور ساری کائنات کے تمام انسانوں کے سامنے بلایا جائے گا۔ جیسے اسٹیج پہ بلاتے ہیں نا سارے مجمع کے سامنے، اس طرح سارے انسانوں کے سامنے حافظ صاحب کو بھی بلایا جائے گا، حافظ صاحب کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، ان کو عزت کا تاج اور نور کا جوڑا پہنایا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے، حافظ صاحب اس میدان محشر میں بہت سے لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہوئے ہیں، تو ایسے کر تیرے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ایسے ہیں جنہوں نے جہنم میں جیسے کام کیے اور آج ان کے لیے جہنم کے فیصلے ہو گئے، تو جا ان میں سے 10 کو اٹھا کے لے آ، 10 کو پکڑ کے لے آ، میں تیرے کہنے پہ ان 10 کے 10 کو بخش کے ان کو جنت دے دوں۔ ایک حافظ 10 کو چھڑوائے۔ اب جب حافظ صاحب میدان محشر میں نکلیں گے تو ہر ایک کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا، یار حافظ صاحب یار مجھے لے چلو یار، مہربانی کرو، کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کتنی عزت ہوگی اس دن حافظ صاحب کہ حافظ صاحب کے اشارے پر آج جہنم سے چھٹکارا ہے اور جنت کا داخلہ ہے، حافظ کے اشارے پر۔ کتنی تمنا کریں گے کہ لوگ ہائے اتنے بچے اللہ نے دیے، میں نے ایک کو بھی حافظ نہیں بنایا، 10 کو لائے گا اور ان کی بخشش کروائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا، اب قرآن پڑھنا شروع کر، ورتقی اور چڑھنا شروع کر، فإن من ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تیز نہ پڑھنا جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہی تیرا درجہ ہوگا۔ یہ حافظ قرآن کو اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن۔ آپ فرماتے ہیں جنت میں ایک محل ہے، مرجان موتی کا بنا ہوا، موتی کا محل، اینٹوں کے پتھروں کے محل دیکھے ہیں ہم نے، سیمنٹ کے مٹی کے دیکھے ہیں ہم نے، موتی کا بنا ہوا محل، مرجان سرخ موتی ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، مرجان موتی کا بنا ہوا محل، اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کہاں ہے؟ ریان، ایک دریا ہے اس کے کنارے پر ہے۔ آپ کراچی جائیں، سب سے مہنگی لوکیشن وہ سمندر کے ساتھ ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، مزے ہوتے، حفصہ ہوتا ہی نہیں۔ ریان ایک دریا ہے، اس کے کنارے پر یہ محل واقع ہے، اور ہے کتنا بڑا؟ 70,000 تو صرف اس کے دروازے ہیں، اب خود ہی اندازہ لگائیں کتنا بڑا ہوگا۔ یہ دروازے کس چیز کے ہیں؟ لکڑی کے نہیں، لوہے کے نہیں، ایلومینیم کے نہیں، بلکہ سونے اور چاندی کے دروازے ہیں۔ اور یہ محل ملے گا کس کو؟ نہ شہید کو ملے گا، نہ صدیق کو ملے گا، نہ کسی مبلغ کو ملے گا، نہ کسی دائی کو ملے گا، یہ صرف حافظ قرآن کو ملے گا۔ لحامل القرآن، صرف حافظ صاحب کو ملے گا۔ واہ رے حافظ صاحب تیرے مزے، کتنی بڑی کمائی ہے۔ آج کے بچوں کو حافظ بنائے لوگ کہتے ہیں توبہ، سارے بچے کی زندگی برباد کر دی تم، بچے کا فیوچر برباد کر دیا تم، بچے کا مستقبل برباد کر دیا تم نے۔ نہیں میرے دوستو، فیوچر زندگی کے اگلے سال نہیں ہے، اصل فیوچر وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ فیوچر تو ہے مختصر سا، جوانی میں بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریاں لیں، ہمارے ہاں کئی مثالیں ہیں ایسی کہ نوجوان لڑکا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، پہلے پرائمری پڑھا، پھر ہائی اسکول پڑھا، پھر کالج میں پڑھا، پھر یونیورسٹی میں پڑھا، اور ڈگری ابھی لینے کے قریب تھا، حادثہ ہوا، فوت ہو گیا، فائنل ایئر سے فارغ ہوا اور فوت ہو گیا۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ کبھی ہم دنیا کو زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، آخرت کے لیے محنت کریں گے اور کوشش کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے بچوں کو آپ میں سے کون کون حافظ بنائے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ بنائیں گے نا؟
اچھا یہ ساری بات کا خلاصہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی اب اس کا مطلب ہے اسکول میں پڑھانا ناجائز ہے، ڈاکٹر بنانا ناجائز ہے، انجینئر بنانا ناجائز ہے، نہیں بنانا چاہیے. نہیں، بے شک آپ بنائیں، حافظ آپ انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، افسر بھی بنائیں، جو چاہیں بنائیں، لیکن ساتھ حافظ بنا دیں. اس میں صرف 2 سال چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ صحیح تربیت کریں تاکہ اللہ والا بھی بنے، ڈاکٹر بنے اللہ والا، انجینئر بنے اللہ والا. آج ڈاکٹر تو دنیا نے بہت بنا دی ہیں لیکن اللہ والے نہیں، کسائی ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ بے رحم جو طبقہ ہے نا وہ ڈاکٹروں کا ہے. بے رحم، کوئی ترس نہیں. کراچی میں ہسپتال ہے لیاقت نیشنل، ان کے اچھے خاصے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ ایک لڑکی اپنی ماں کو گاڑی میں ڈال کے لے آئی، اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، دل کا دورہ پڑا تھا. جب دل کا دورہ پڑتا ہے اور آدمی فوراً مریض کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالتا ہے تو پھر اس کو پرس اٹھانا یاد رہتا ہے؟ بتائیے، بولیے بھائی. گھر میں کوئی مرد تھا نہیں، اس بچی نے اپنی ماں کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈالا، لیاقت نیشنل کاؤنٹر پہ لے کے آ گئی کہ بھئی میری امی کو جلدی سے داخل کرو، یہ جا رہی ہے دنیا سے. ان کا نہیں، پہلے یہ اس زمانے کی یہ بات ہے 2002 کی، بلکہ 2000 کی بات ہے، تو 2001 کی بات. کہا کہ پہلے یہاں 12,000 رکھو کاؤنٹر پر، کیونکہ پہلا جو اس کو انجیکشن لگے گا وہ 12,000 کا ہے، پہلے یہاں 12,000 رکھو. ان کا 12,000 تو میرے پاس نہیں، میں دے دوں گی، بھاگ نہیں جاؤں گی، میری ماں تمہارے پاس ہے. کا 12,000 کیش. اس نے بالیاں اتار لی، کا بالیاں نہیں چاہیے، 12,000 کیش. اسی بحث مباحثے میں، اسی منت میں اور ان کے رد و قد میں اس کی ماں ہاتھوں میں جان دے گئی. ڈاکٹر بنا دیے، انسان نہیں بنائے. انجینئر بنا دیے، انسان نہیں بنائے. اسلامی تعلیمات انسان کو رحم دل بناتی. ہمارے ہاں مدرسوں میں ایک حدیث پڑھائی جاتی ہے. ہر محدث جب حدیث کا کسی کو درس دیتا ہے نا تو سب سے پہلے وہ حدیث پڑھاتا ہے، اس کے بعد پھر ساری کتابیں پڑھاتا ہے. ہر محدث کا یہ معمول رہا ہے، حضرت سفیان بن عیینہ سے لے کر ہمارے استاد صاحب تک. پہلے وہ حدیث پڑھاتا ہے، اس کے بعد پھر ساری بخاری، ساری مسلم، ساری ابو داؤد، ساری ترمذی، ساری کتاب. وہ پتہ ہے کون سی حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے. جو تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اس حدیث کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ. ہر محدث پہلے پڑھاتا ہے، اولیت میں یہ مسلسل ہے. اسلامی تعلیمات رحم سکھاتی ہیں، اللہ کا خوف سکھاتی ہیں، اوروں کے کام آنا سکھاتی ہیں، اوروں کی ہمدردی سکھاتی ہیں. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں گے اور اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. نیک بنائیں پھر نیک ڈاکٹر بنے، کوئی حرج نہیں. نیک بنائیں پھر نیک انجینئر بنے، کوئی حرج نہیں. نیک بنائیں پھر نیک پروفیسر بنے، ٹیچر بنے، کوئی حرج نہیں. لیکن نیک نہ بنے تو پھر یہ جتنی جانیں لے گا اور جتنے ظلم و ستم کرے گا، ان سب کا وبال اس پر الگ آئے گا، اس کے ماں باپ پہ الگ آئے گا. یہ جتنے کسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہوں یا پولیس افسران ہوں یا کوئی بھی ہوں، یا وکیل ہوں یا جج صاحبان ہوں، جتنے ظلم و ستم آج معاشرے پہ ڈھا رہے ہیں، یہ سب کے سب، یہ سارے جتنا وبال جمع کر رہے ہیں، یہ وبال ان پر تو آئے گا ان کے مرنے کے بعد. ماں باپ کی قبروں میں یہ وبال پہلے پہنچ رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، دین سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، شریعت کے ساتھ جوڑیں، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑیں. اسلام آپ کے بچے کو بتائے گا کہ باپ کیا ہے، ماں کیا ہے. اسکول نہیں بتائے گا. اسکول میں تو ناچنا سکھاتے ہیں، ڈانس سکھاتے ہیں، جنسی مسائل سکھائے جا رہے ہیں، ڈانس سکھایا جا رہا ہے، موسیقی سکھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ
ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کی شروع سے تربیت کرے۔ سب سے پہلی خانقاہ ہر بچے کے لیے وہ اس کی ماں، اس کا باپ ہے اور ان کی گود ہے۔ بچپن سے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے۔ بچپن سے ڈال دیں ان کے ذہن میں، بیٹا اللہ کو حساب دینا ہے۔ بتائیے یہ بچہ چوری کرے گا؟ بولیے کبھی چوری نہیں کرے گا۔ ماں باپ ذہن میں ڈالتے ہی نہیں، کہتے ہیں ایک چور پروفیشنل بھاری قسم کا چور پکڑا گیا، پرانے زمانے کی بات ہے، اس کو پھانسی کا حکم ہوا۔ اس سے پوچھا کہ کوئی خواہش کا امی سے ملنا ہے، اس کی والدہ کو بلایا گیا، اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، تو امی سے کہا کان قریب کرو۔ جب اس نے کان قریب کیا تو اس نے امی کے کان میں کچھ کہا اور پھر اس کے کان کو کاٹا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ جو میں آج پھانسی چڑھ رہا ہوں، جو مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، یہ سب آپ ہی کی برکت ہے، اس لیے کہ جب پہلے دن میں انڈا چوری کر کے لایا تھا تو آپ نے مجھے شاباش دی تھی، میری حوصلہ افزائی ہوئی تھی، پھر میں بڑھتے 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 بڑا پروفیشنل چور بن گیا۔ اگر آپ پہلے دن میرے انڈا چوری کرنے پہ مجھے سمجھاتی بجھاتی اور مجھے روکتی اور مجھے سزا دیتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ جتنے دنیا میں مجرم ہیں یہ سارے مجرم پیدائشی نہیں ہیں، یہ بعد میں مجرم بنے۔ اور نبی کا ارشاد ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بندہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سفید کاغذ کی طرح سے ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ فطرت اس کو کہتے ہیں، فطرت کہتے ہیں اس مزاج کو جس مزاج پہ وہ بنا ہے، یعنی کوڑا کاغذ۔ آپ نے فرمایا یہ جو یہودی بنتے ہیں، یہ جو عیسائی بنتے ہیں، یہ جو مجوسی بنتے ہیں، یہ جو بے دین بنتے ہیں، یہ اس کو ماں باپ بناتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی بچپن سے ذہن سازی کریں، بچپن سے ان کے ذہن میں ڈالیں حساب دینا ہے، پیشی ہونی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا۔ اور ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ہمارے آئیڈیل، ہمارے رول ماڈل وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم کسی کی نقل نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے آقا اور اپنے نبی کی نقل کریں گے۔ یہ بچے کے بچپن سے ذہن میں ڈالی جائے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے عزت ملے گی، نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو خوار ہوں گے۔ یہ بچپن سے بچے کے ذہن میں، دنیا فانی ہے، یہ چھوٹ جانی ہے، آخرت اصل زندگی ہے، یہ بچے کے ذہن میں بچپن سے۔ ایک بچے نے اچھی کارکردگی دکھائی تو میں نے اس کو کچھ دینا چاہا، تو اس نے کہا سائیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے صرف اللہ چاہیے۔ کہ میرے ساتھ پیش آیا ہوا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ کہا مجھے صرف اللہ چاہیے۔ یہ گھروں کی تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، ماں باپ یہ ذہن بناتے ہیں، تو وہی اپنے گھروں میں اس کی تربیت کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہمارے گھروں میں تربیت کا نظام ٹھیک ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر سے دنیا میں اولیاء کی بہار آ جائے گی۔ ایک وقت تھا کہ اولیاء کی بہار ہوا کرتی تھی، جگہ جگہ اولیاء، جگہ جگہ بڑے بڑے اللہ والے ہوا کرتے تھے، کچھ شریف بھرا پڑا ہے، دین پر شریف بھرا پڑا ہے اہل اللہ کی قبور سے۔ لیکن اب اولیاء پیدا ہی نہیں ہو رہے، اب پیدا ہو رہے ہیں ڈانسر، پیدا ہو رہے ہیں سنگر، پیدا ہو رہے ہیں یوٹیوبر، اس لیے کہ ماں نے تربیت ہی نہیں کی، باپ نے تربیت ہی نہیں کی، گھر میں اس کی محنت ہی نہیں ہوئی، ذہن سازی ہی نہیں ہوئی۔ ہم محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ دیں گے۔ حضور کے زمانے میں گندم بوئی جاتی تھی تو گندم اگتی تھی، آج بھی گندم بوئی جاتی ہے تو گندم اگتی ہے۔ حضور کے زمانے میں اہل اللہ تیار ہوئے، بعد کے زمانوں میں اہل اللہ تیار ہوئے، آج بھی اس کی محنت ہوگی تو اللہ آج بھی اہل اللہ تیار کرے گا۔ تو وہی اس کی محنت کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے شوق میں اپنے بچوں کو دین والوں سے کاٹیں گے تو نہیں، دین والوں سے نہیں کاٹیں گے نا، ان علماء، ان حفاظ، ان قراء، ان دینداروں کے ساتھ، تبلیغ والوں کے ساتھ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو جوڑے رکھیں۔ یہ ان کے ساتھ ان کا ربط یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہماری نسلوں، سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔